بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ کافی اہم اور حساس ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ایشوز، ڈیجیٹل دنیا میں جاری جنگ اور بغاوت کی نئی شکلیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ خان صاحب۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ڈیجیٹل ڈومین ہے، یہاں پہ دشمن کافی حربی استعمال کرتا ہے اس قوم کے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے۔ اسپیشلی اگر میں بلوچستان کی بات کروں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن کون سے حربے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے، جو دشمن ہے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ فیک اکاؤنٹس اور فیک نیوز جو ہے نا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت، اور یہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ایک آزمودہ ٹول ہے، کیونکہ عوام الناس جنرلی جو ہے نا وہ ان کی سائیکی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیک نیوز سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایسے آپ کہہ لیں کہ چیزیں جو عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، اور یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا ایک جال بنایا جاتا ہے، ویب بنایا جاتا ہے۔ ایک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں، بہت سارے جو ہے نا فیک اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے نا وہ فیسز ہوتے ہیں، کچھ فیس لیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حقیقت میں لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھی یہ ایک اکاؤنٹ سے ایک بات چلتی ہے، دوسرا اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے یا ری پوسٹ کرتا ہے یا لائک کرتا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایک ہی چیز جو ہے نا وہ سوچی جاتی ہے، ڈیزائن کی جاتی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ کہ بھئی ہم نے آج یہ ایک چیز یا اس ہفتے میں یہ چیز وہ کرنی ہے۔ وہ بٹس اینڈ پیسز میں مختلف اکاؤنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز کچھ چیزیں باہود بلوچ صاحب کو کر دی گئی، ٹھیک ہے، اب وہ فیس لیس اور بندہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ماسک لگا کے بٹا دیتے ہیں، پیچھے کون ہے کون نہیں ہے۔ آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی انڈین ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں۔ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے شخص تک کچھ چیزیں پہنچتی ہیں، کچھ کسی اور تک پہنچتی ہیں، کوئی تیسرے چوتھے تک، ایک پورا ایک ہوتا ہے۔ پھر وہ بٹس اینڈ پیسز میں کوئی ادھر سے چیز آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، کرتے کرتے جو ہے نا وہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل چیز کیا ہے۔ پھر کرتے کرتے وہ ایک مائنڈ میک اپ بنا لیتے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب ہم یہ ٹیررزم کی مانیٹرنگ کرتے ہیں نا، تو اس وقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی بہت ساری فیک نیوز آ رہی ہوتی ہیں، فیک کلیمز آ رہے ہوتے ہیں، فیک نیریٹو پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں آپ کہہ لیں کہ وہ پھیلائی جاتی ہیں جن کا گراؤنڈ میں کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بائی کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ویب میں نے کہا نا، ویب جال کو بھی کہتے ہیں نا، وہ ایک جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ پھنس چکے ہوتے ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا، آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی، اس کا اوریجن کیا ہے، کیسے، نہیں، وہ ایک جال میں جب وہ پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا جو بلوچ نوجوان ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پہ، گورنمنٹ کی پالیسیوں سے ناراضگی کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی بنا پر، تو وہ جو باہر سے اس کے اوپر وہ ایک مسلط کی جاتی ہے ایک بیانیے کی جنگ، وہ اس میں بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس میں یہ صرف باہر کے ہی نہیں ہوتے، انٹرنل بھی ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرنل میکنزم کون سے ہوتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ اس میں جو بہت بڑا کردار ہوتا ہے نا، وہ سوشل میڈیا کا ہے، ایکس کا ہے، فیس بک کا ہے، انسٹاگرام کا ہے، اور ابھی جو یہ ٹیلی گرام کا ہے۔ اب ٹیلی گرام کو اب خاص طور پہ دیکھ لیں کہ ٹیلی گرام پہ تقریباً سارے ہی ملیٹنٹ گروپس نے اپنے چینلز بنائے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس میں بی ایل اے کا بھی ہے جو حقل ہے، اس کے بعد بی ایل اے کا ایک اور ان آفیشیل چینل ہے سگار ہے، وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بی ایل ایف کا جو ہے نا وہ اشوب چل رہا ہے۔ اچھا، براس کا بھی اپنا چل رہا ہے، یو بی اے کا بھی چل رہا ہے، سب کے اپنے چینل چل رہے ہیں، اور سب کے پیرلل چینلز بھی چل رہے ہیں۔ پھر ان کے نظریاتی حامی جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ یہ ان سب کا ایک فیس ہے بی این ایم، بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ کے، وہ جو باہر بیٹھے ہیں زیادہ تر یورپ میں بیٹھے ہیں، وہ فیس والے لوگ ہیں، حقیقتاً ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر ہیں۔ وہ یہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک حصہ وہ ہے جو لڑائی لڑتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ اب پولیٹیکل کور لیتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہوتی ہے سیپریٹسٹ کی، کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک اس پہ نہیں کام کر رہی، اس میں لوگوں کو کی ذہن سازی کے لیے بہت ساری چیزیں، ایک آپ پیرامڈ آپ کہہ لیں کہ وہ بنتا ہے، آخر میں جا کے رول آتا ہے فائٹرز کا۔ سب سے نیچے پریچرز ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، پاکستان نے قبضہ کر لیا، وسائل کھا گیا، یہ کر لیا، پھر اس کی ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے پروپیگنڈا کے یا انفارمیشن وارفیئر کے ٹولز
وہ یہاں پہ بلوچستان میں یوز ہو رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ اس وقت بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ اس کے اوپر ایک ایسا ڈیجیٹل حملہ ہوا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں یا پاکستان کے کم از کم کسی اور خطے میں نہیں ملتی, اور وہ ہر طرف سے ہے. وہ صرف انڈیا سے نہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں, اکاؤنٹس بھی ہیں, میں نے کہا نا فیس والے بھی ہیں اور فیس لیس بھی ہیں, کمبینیشن ہے. تو سر ان صورتحال میں ایک عام بلوچستان کا باسی یا نوجوان وہ کیسے اس چیز میں فرق کرے کہ آیا یہ میں کسی بیرونی سازش کا شکار ہو رہا ہوں یا پھر صحیح نیریٹو مجھے مل رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا اور بڑا مشکل ہے ایک عام بندے کے لیے, کیونکہ عام بندہ جب ایک نظریے کو سبسکرائب کر چکا ہوتا ہے نا کہ آزادی کا نظریہ سپوز اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا, تو پھر ہر آزادی کے ریفرنس سے اس کو ریفرنس تو مل گیا نا, تو وہ اسی سے ریفرنس پوائنٹ کے ارد گرد نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھی میں کس طریقے سے میری آزادی کے جذبے کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی کھیل رہا ہوتا ہے, اور مجھے کینن فوڈر کے طور پہ کسی اور کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے نا بڑی ضروری ہے. ہمارا جو بلوچ نوجوان ہے اس کو کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. اسکولوں میں یہ پڑھائی جانی چاہیے, کالجز میں پڑھائی جانی چاہیے, اور جو الٹرنیٹیو نیریٹیوز ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو مزے کی بات دوں, یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں ایک اور بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹو ڈسکارڈ یور اوپوننٹس. اب جو بھی ان کے اس بیانیے کی توڑ کی بات کرے گا صحیح, وہ کیا کریں گے, اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے, یہ آئی کا وہ ہے جی, یہ جناب ایم آئی کا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ فلانا ہے. اس کی کریڈیبلٹی کو بالکل ڈسٹارٹ کر دے کے ڈسکارڈ کر دیں گے. عام نوجوان پھر سوچے گا یار اچھا یہ جو براق والے بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے, یہ کون ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے. جب یہ ابھی شروع ہو گئے آپ کا براق کے خلاف شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ براق جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ سوال پیدا کر رہا ہے. میں اور آپ تو جنرلی سوال ہی پیدا کرتے ہیں, ہم نے تو کوئی سائڈ نہیں لی, ہم نے ہمیشہ سوال اٹھائے ہیں کہ بلوچ نوجوان سوال کریں, ان کے ذہن میں سوال اٹھیں, اور وہ سوال ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یار یہ 25 سال کی جنگ جو آپ نے مسلط کی اپنے خطے پہ, اپنے لوگوں پہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے. یہ ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے نا. اب یہ سوال جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس سوال کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ نا براق تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہی ہے وہ سوال جو اگر بلوچ نوجوان خود سے پوچھے گا, بی ایل اے سے پوچھے گا, بی ایل ایف سے پوچھے گا, براس سے پوچھے گا, بی این ایم سے پوچھے گا, بی او آئی سی سے پوچھے گا, جب وہ یہ سوال پوچھے گا کہ یہ 15 سال کی 25 سال کی اس مزاحمت کا یا اس ہتھیار اٹھانے کا ہمیں کیا ملا. سر ایگزیکٹلی سر, اگر ذاتی طور پہ میں بتاؤں, ہمارے بھی دوست ہیں پنجاب سے ہیں, کے پی کے سے ہیں, سندھ سے ہیں, جب ان کو دعوت دیتے ہیں بلوچستان کے لیے تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز بلڈ ہو چکی ہے ایسے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان بھی سیف علاقہ ہے. لیکن میں اگر ذاتی طور پہ بتاؤں سر, بلوچستان سیف ہے. خود وہاں رہا ہوں, میرے کافی دوست ادھر ہیں جو بحر سے ہیں, لیکن ابھی جو یہ سوشل میڈیا ڈومین پہ انہوں نے آ کے سارا پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہوا ہے, میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے ٹول یوز کر رہے ہیں کہ ایک جو بحر کا باسی ہے بلوچستان کے علاوہ کسی اور پروونس سے ہے, اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں کیسی چلی گئی کہ بلوچستان سیف نہیں ہے, یا پھر آخر انہی کی حرکتوں سے ہوئی نا جو ابھی وائلنس ہو رہا ہے, بی ایل اے کر رہا ہے, تو ہمارے بلوچستان کا ہی نام خراب ہو رہا ہے میرے خیال سے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. آپ خود بلوچستان سے ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں یا وہاں ذمہ دار کون ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بلوچستان جنرلی پرامن علاقہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں لڑائی مار کٹائی جنگ ہو رہی ہے, ہر وقت حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, وہاں پہ لوگ اسکولوں میں جا رہے ہیں. آپ اگر وہاں سے پڑھ کے یہاں پہ آئے ہیں تو اگر حالت جنگ ہوتی تو پھر آپ یہاں تو آ کے اتنی اچھی یونیورسٹی میں تو نہ پڑھتے. یہاں ہر یونیورسٹی میں بلوچستان سے نوجوان موجود ہیں, پاکستان کی آلموسٹ ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں, ہر ادارے میں موجود ہیں. تو یہ وہی بات ہے نا, ایک تصویر کشی. اب ہوتا ہی ہے کہ یہ پنجاب کا آپ نے کہا یا کے پی کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں, وہ میڈیا کی لینس سے دیکھتے ہیں, اور میڈیا میں سوشل میڈیا میں اتنی بلوچستان کے حوالے سے گرد اڑائی گئی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ٹرو پکچر جو ہے نا وہ بلوچستان کا علم ہی نہیں ہے. میرے دوست ہیں وہ اشفاق صاحب, وہ ایکسپلوریشن کرتے رہتے ہیں مختلف, انہوں نے کوئی 500 کے قریب جھیلیں ایکسپلور کی ہیں. اب جب وہ گوادر گئے اور گئے, انہوں نے ڈرون سے ایسی تصویریں بنائی, اور وہ چونکہ کوئی پولیٹیکل ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, جسٹ ہی وینٹ دیئر, اور انہوں نے جناب وہاں پہ شوٹنگ کی, وہاں پہ ساحل پہ کی. تو میں خود حیران ہوا, میں نے کہا یار ہمارا بلو واٹر اتنا زبردست قسم کا جو ہے نا بیچ
وہاں پہ گوادر میں ہے، بلوچستان میں ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ دنیا ایسے خواب ہی دیکھ سکتی ہے جتنا کہ خوبصورت بلوچستان کا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا بہرحال انفارچونیٹلی یہ والے بلوچستان کے پہلو بہت کم لوگ جو ہے نا ایکسپلور کرتے ہیں. اب زیادہ تر جناب بلوچستان میں کیا ہوا، دھماکہ ہوا، BLA کیا کر رہا ہے، سوال یہی ہوتے ہیں سارے. لیکن بلوچستان کی ٹرو پکچر یہ آپ جیسے جو نوجوان بلوچستان سے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بلوچستان لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور جتنا دیکھیں اب دشمن نے اگر ایک ویب کریٹ کیا ہے تو اس کا جواب آپ ایک صحیح پکچر پیش کر کے بھی تو کر سکتے ہیں نا. یہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی آگے آنا ہوگا کہ وہ بلوچستان کی ایک حقیقی تصویر بھی دنیا کے سامنے رکھیں. سر ایکچولی اس پلیٹ فارم کے تھرو، براک کے تھرو ہم یہی میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا یہ سائڈ بھی ہے، حالانکہ میجورٹی آف دی سائڈ یہی ہے، پازیٹیو ہے، تو وہ بلوچستان پرامن ہے، لوگ بھی پرامن ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بلوچستان کے امیج کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیے اس میں تو ملٹیپل پلیئرز ہیں نا، کوئی ایک پلیئر تو ہے نہیں. انڈینس تو پریڈومیننٹلی ہیں اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، کچھ بلوچ لوگ بھی ہیں جو گمراہ بھی ہوئے ہوئے ہیں کہہ لیں یا کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت سارے ہیں. کچھ ہمارے دوست ملک بھی ہیں، کچھ پڑوسی ملک بھی ہیں. تو یہ دیکھیں بلوچستان سونے کی چڑیا ہے، یہ بات جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے سوائے بلوچوں کے. ٹھیک ہے، یہ بلوچستان میں ساری بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں نا. اب وہاں پہ اگر سی پیک ہے، ایک بڑی طاقت سی پیک بنانا چاہتی ہے، دوسری بڑی طاقت سی پیک روکنا چاہتی ہے. اوریجنل طاقتیں کچھ وہ بھی سی پیک نہیں بنانے دینا چاہتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بلوچستان کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. وہاں سونے کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، ریئر ارتھ منرل کے ذخائر ہیں. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے. اس سونے کی چڑیا کا جو ہے نا وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی جب تک میرا اس کے اوپر ہولڈ نہ ہو جائے نا تو اس کے جو وسائل ہیں وہ ایکسپلور نہ ہو سکیں. اب چائنا وہاں پہ آ کے ایکسپلوریشن کرنا چاہتا ہے، سی پیک بنانا چاہتا ہے، وہاں پہ ریکوڈیک کا ہے یا اور بہت سے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن وہاں پہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. تو یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی انویسٹمنٹ نہیں لانی یہاں پہ جب تک کہ ریاست یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں یہاں پہ کمپیٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ بلوچ کا مفاد کس میں ہے؟ عام بلوچ کا مفاد بلوچستان کی ترقی میں نہ کہ آزادی کے جو ہے نا وہ کھوکھلے نعروں میں. عام بلوچ کی جو ترقی ہے وہ اس میں ہے کہ بلوچستان ترقی کرے، وہاں سڑکیں بنے، وہاں ایئرپورٹس بنے، وہاں ایکسپلوریشن ہو، وہاں جناب اکنامک ایکٹیویٹی ہو. اور دنیا جو ہے نا اس وقت وہاں آنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ ایک چیز عام بلوچ کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ جتنا بھی وائلنس ہے نا یہ میری روزی روٹی کے خلاف ہے. نہ تو جو ہے نا یہ BLA BLF والے پاکستان کا کچھ بگاڑ سکیں نہ 25 سال میں، نہ آئندہ 25 سال میں بگاڑ سکتے ہیں کہ میری روزی روٹی کو خام خواہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارا نقصان میرا ہو رہا ہے. جس دن عام بلوچ کو یہ سمجھ آ گئی نا جی یہ جتنے ویب شیپ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے سب جو ہے نا وہ بسٹ ہو جائیں گے. بس یہ ایک مسئلہ ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا پھر جو ڈیجیٹل فارمز ہیں یہ دیز آر دی اونلی وے جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں یا پھر اور بھی طریقے ہیں؟ نہیں یہ تو ایک ڈومین ہے نا. یہ تو وہ ڈومین ہے جس پہ خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا ایڈورسری جو انڈیا ہے وہ اور اس کے کچھ سرپرست جو ہے وہ سرگرم ہے. لیکن خاص طور پہ ہمیں اس بات سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ بلوچستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں بلوچ نوجوانوں کو براہ راست جو ٹارگٹ کر کے کس طریقے سے اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے یا اس کو ایک فالس نیریٹو کے پیچھے چلایا جاتا ہے، وہاں اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے. BSO آزاد کا خاص طور پہ جو میں ذکر کروں گا، BSO آزاد کا نیٹ ورک تو اسکولوں کی لیول تک پھیل چکا ہوا ہے، بلکہ کئی سال سے پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب کے کالجز میں، پنجاب کی یونیورسٹیوں میں جہاں کہیں بلوچ لڑکے ہوتے ہیں، اچھا ہوتا ہی ہے اگر دیکھیں میں کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ کے خلاف نہیں ہوں ایز لانگ ایز وہ وائلنس کی طرف نہیں جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ BSO آزاد سے ہی لوگ ریکروٹ ہو کے جاتے ہیں. پہلی CD جو ہے نا وہ کسی بھی ملیٹنٹ کی BSO آزاد ہوتا ہے. BSO آزاد نے آپ کے ذہن میں ایک آزادی کا ایک وہ چنگاری جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ اجاگر کرنی ہے. اور میں نے کہا کہ اس کا فائدہ تو کوئی نہیں، BSO آزاد کب سے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ نوجوان جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ہاتھ سے چڑھتا ہے. اس وقت میجارٹی جو نوجوان ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی خود کچھ بمبار بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، وہ اس کی پہلی CD BSO آزاد ہوتی ہے. اور وہ وہاں پہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہر جگہ پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے. اور یہ وہ چیز ہے
جہاں پہ گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے, اداروں کو بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن عام بلوچ جو لیڈرز ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ یار ہمارے نوجوانوں کو ایک سراب کے پیچھے کیوں چلایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کردار بنتا ہے BYC والوں کا, کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بلوچوں کے پولیٹیکل نمائندے ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ BSO آزاد کے بیانیے کا توڑ کریں. ٹھیک ہے, BSO آزاد پیور علیحدگی کا نعرہ بلند کر رہی ہے, اور BYC والے کہتے ہیں ہم جو ہے نا, BYC جو کہتے ہیں دعویٰ ان کا, ہم آئین کے اندر رہ کے جو ہے نا وہ حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اس نیریٹو کو توڑ کریں نا. آپ ساری زندگی آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے صرف اسٹیٹ کی بیشنگ کی ہے, بلوچوں کی بہتری کے لیے بھی تو کچھ کریں نا. آپ کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بلوچوں کے لیے مزید مسائل پیدا کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے میں BYC کی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ BSO آزاد جیسی جو ہے, پاکستان نے تو BSO آزاد کو بین کیا ہوا ہے لیکن وہ اسٹل ایکٹیو ہے. دیکھیں ان کے خفیہ سارے وہ جتنے بھی ہوتی بیٹھکیں ہوتی ہیں یا دیوان ہیں وہ سارے چلتے ہیں. تو یہاں پہ ذمہ داری ہے بلوچستان میں کام کرنے والے اداروں کی, جتنے بھی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا بھی, CTD والوں کا بھی کام ہے. CTD کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہارڈ کور ٹیررسٹ کے پیچھے جائے, ان کا کام نیریٹو کی یہ جو جنگ ہے جو لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پھیلا رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی روکیں. ہاں لیکن روکنے کا طریقہ ایز لانگ ایز somebody is not violent, تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ڈسپیئر کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کوئی ایکٹیویٹی انوالو ہو. نو, بیانیہ ہے تو بیانیے کا جواب بیانیہ سے دینا چاہیے. اور ہمارا پاکستان کا بیانیہ, بلوچستان کا بیانیہ بہت مضبوط ہے, کیونکہ بلوچستان جو ہے نا وہ اور بلوچ اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. بلوچ کی ترقی, بلوچ کا فیوچر, بلوچ کی اکانومی, بلوچ کا کلچر, ہر چیز پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسٹرانگ طریقے سے جڑی ہوئی ہے. یہ کچھ لوگوں نے آ کے جو ہے نا وہ ایک فالس نیریٹو بنایا ہے. ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ٹرو نیریٹو ہے بلوچستان کا اس کو بلوچ نوجوان تک پہنچانا چاہیے, اور بلوچ نوجوانوں کو بھی خود آگے آنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ایکس پہ, ہر جگہ پہ آپ کہہ لیں, انسٹاگرام پہ, جہاں بھی ان کو موقع ملے وہ اپنی بات کھل کے کریں. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 25 سال اگر اس وائلنس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, اگلے 25 سال بھی کچھ نہیں دے گا. ابھی انہوں نے BLA وغیرہ والوں نے انڈیا کی اس جو یہ ہمارے اوپر چڑھائی تھی سو کال 4 دن کی, اس دوران دیکھ لیا نا کچھ نہیں کر پائے. اس کے زیادہ ان کو کون سا موقع مل جائے گا, کون سی نئی آفت آن پڑے گی. یہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا سوائے اس کے کہ اس میں ڈکلائن آئے گا اور مار کھائیں گے, اور بلوچ نوجوان جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے اور زیادہ بلوچ نوجوان مریں گے. فائدہ کیا مزید بلوچوں کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے, BLA BLF براس وغیرہ وہ ہتھیار ڈال دیں, وہ مین اسٹریمنگ کے لیے خود ہی اعلان کریں, کہیں کہ یار 25 سال ہم نے ایک جنگ لڑی, اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, اب ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کے ساتھ ریکنسلیشن چاہتے ہیں, ہم بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, بلکہ بلوچستان کے معاشرے کے ساتھ ریکنسلیشن چاہتے ہیں. ہتھیار ہم ڈالتے ہیں, ہم مین اسٹریم ہونے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر یہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ جنگ تو ان کی ناکام ہو چکی ہے. تو اب وہ ناکام ہو چکی ہے تو مزید بلوچوں کو مروانے کا کیا فائدہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک وقت آ گیا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. مزید انڈیا نے اور کچھ پیسے دینے ہیں آپ کو, مزید کچھ آپ مزید بلوچ نوجوانوں کو جو ہے نا شہید کروائیں گے, مروائیں گے, کوئی مریں گے, کوئی شہید ہوں گے. مطلب یہ آپ اپنی ٹرمینالوجی آپ یوز کر لیں. کسی کا مرتا ہے, کسی کا شہید ہوتا ہے. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ ہوگا کیا بلوچستان کا نوجوان مرے گا. ٹھیک ہے, یا آپ کے ہاتھوں مرے گا یا آپ میں سے مرے گا, دونوں صورتوں میں بلوچستان کا نوجوان مرے گا. آپ جو ہے نا وہ اب بس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ یہ جو خود کو بلوچستان کا وہ سو کارڈ وارث بنائے ہوئے ہیں آزادی کی جنگ, ان کو کہیں ابھی آزادی کی جنگ ناکام ہو چکی ہوئی ہے, اب ترقی کی جنگ کریں, اکانومی کی جنگ کریں. آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو پڑھنے دیں. اب کیا MPhil نوجوانوں کو اٹھا کے جو ہے نا اب آپ خود کچھ بمبار بنا رہے ہیں, کیا آپ کر رہے ہیں. اب یہ کسی جگہ کام کر سکتے تھے نا. ایسے ہی اب عقل کی بات ہو تو یار میں تو خود کچھ حملے کے لیے کسی ان پڑھ بھندے کو بھیجوں گا. میں ویسے تو یہ بھیجنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر مطلب دیکھیں کتنے رuthless ہیں. آپ MPhil کو کس لیے بھیج رہے ہیں یار, اس سے کوئی پڑھائی لکھائی کا کام کر لیں, کیونکہ آپ کی سو کالڈ آزادی کی تحریک میں کہیں اور کام نہیں آ سکتا. آپ بھیج کیوں رہے ہیں MPhil بندے کو, پڑھے لکھے نوجوان کو, تاکہ مزید لوگوں کو گمراہ کر سکیں. یہ مطلب آپ اپنی وطن کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ کس لیے کر رہے ہیں, آپ ایک اپنی امیج بلڈنگ کے لیے. دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو MPhil ایسے خود کچھ بمبار بھی ہیں یا فدائی بھی ہیں, تو یہ اس کا کیا فائدہ ہے. آپ نے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی بات ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے وہ کر لیا, پوسٹر شوسٹر لگا دیے, لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں, بڑی واہ واہ ہوگی. تو اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بلوچوں کے لیے آپ مزید
موت خرید رہے ہیں. تو یہ میں ان کو کہوں گا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں, وقت آ گیا, آپ کی یہ جنگ ناکام ہو چکی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, عبداللہ خان صاحب نے کافی ڈسکشن کی اور بتایا کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں جاری جنگ میں ایک بلوچ نوجوان کی ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے اور بلوچ نوجوان کو کیسے اس طریقے سے اس چیزوں سے بچنا چاہیے. سر نے کافی باتیں کی اور یہ بھی سر نے ڈسکس کیا کہ جو بیرونی عناصر ہیں وہ کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں, کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں ان عام بلوچوں کو ورگلانے میں. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.